دیکھو ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہ حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بے بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دے تو۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا، لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل
بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو، دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا، بولو، کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں، شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا، 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 9 9 9 9 9 9 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس کو. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا، اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے
جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے، کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ، تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا۔ نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا، نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ، فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں۔ 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر آؤ۔ اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے، اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا۔ اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک۔ 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا۔ اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا۔ یہ سننا تھا، ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا۔ ماہر نفسیات کا وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی۔ تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو دے دی ہے، یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں، جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا جو مانگو گے۔ بولو بھائی، اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں۔ وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی، عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا۔ تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول۔ اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک۔ تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا، تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو، تکبر نہیں کرو دعا میں۔ تکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ نے جا کے کسی سے لاکھ روپے قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو لاکھ روپے دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا۔ لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے۔ یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا، ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا۔ کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا، یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں، وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب، اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں، 6 گارڈ ادھر 4 ادھر، ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے۔ یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا، نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں، یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں۔ گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے، چاہے اسپورٹ کار ہو، چاہے سوئمنگ ہو، چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا، گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی۔ یہ جو گاڑیوں کی گاڈوں واڈوں کی آ رہی ہے نا، یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے، ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود، اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا ہے، ایک دم میں اسپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن میں ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے، پھر پیچھے گارڈ آ کے۔ تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے، ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے۔ یہ کلاشنکوفوں سے، ریوو اور لینڈ کروزر، یہ چھچور پنے لوگوں کا، یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا، مجھے بڑا اچھا لگا، بعض گاؤں گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ،
وہ ایک عالم کے پاس گیا, ان کے گارڈ تھے, جیسے ہی گیا تو گارڈ اور کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا وہ عالم اپنی ریووں میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ. وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا خام خام میں وہ کیا ہوتا ہے یار, وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے. تو یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا, یہ پٹھان تھا. مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شو بازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں, یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے, جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر کے نا وہ شو بازی, وہ ان کی شاید شو بازی کی نیت نہ ہو لیکن دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا. کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں ان کے علم, ان کے تقوی, ان کا اللہ سے تعلق, ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ, کہہ رہے یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے زیادہ ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں پوری ریپیٹر ہوتی ہے, مشین گنیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہیں بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو, نہیں ہے تو نہیں رکھو. نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں یہ میں نے نہیں بنائی, نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو. وہ بڑی عجیب اسٹائل میں آئیے جا رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں, اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہو. وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں. رکھنا کوئی برا نہیں ہے, مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں, آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس, آپ ریوو بھی رکھیں, آپ لینڈ کروزر رکھیں. نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو, مفتی صاحب کی ذاتی ہو. ضروری نہیں, امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. لیکن یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اور پھر بیٹھ رہے ہیں, یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل یہ لوگ خود کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس میں کیمرہ ہوتا ہے. کس کو روکے آدمی, ایک پہ پابندی لگاؤ گے دوسرا. اور پھر لوگ اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں تو وہ پھر بھائی لوگ جب چینل پہ ڈالیں گے تو ان کے ویورز بڑھیں گے. تو میں یہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں کہ میں صرف اس ویڈیو کا ذمہ دار ہوں جو میرے 3 چینل ہیں ان میں سے کسی پر اپلوڈ ہے. ایک میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے, ایک آس مفتی طارق مسعود ہے, اور ایک چینل کا نام ہے, کیا نام ہے بھائی, طارق مسعود آفیشیل. یہ پتہ نہیں مفتی طارق مسعود آفیشیل, یہ صرف طارق مسعود آفیشیل ہے, یہ پرانا ہے. اور یا فیس بک پہ جو میرا آفیشیل پیج ہے. تو اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ آ رہا ہے تو وہ یہ لوگ نہیں نہ سمجھے مولانا صاحب یہ بھی دھندے شروع کر دیے مولانا صاحب نے, اب یہ اسٹائل مارنا صحیح ہے نا شروع کر دی ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے. خیر جلدی سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا یار, جلدی سے دعا کی بات تو چل رہی تھی, لیکن ہاں تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آر محسوس نہ کیا کرو. ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں, جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں, یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا. پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو, کیا ہو رہا ہے یار. انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے, استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی, کم. مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نا گیت گاؤں میرے یہ مسئلہ, میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑے میں مسئلہ, میرے کل. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. ابے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا, مسئلے لکھے نا, حضرت یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ ٹینشن, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں, شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اچھے ہیں, لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا, تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ, ان کے کوئی بزرگ ہیں,
ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے, بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے, آپ کو دین کی باتیں سکھائے, آپ اس سے شریعت سیکھو, اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو, آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی, بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے, بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں, مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں, نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی ہو. میں کہاں مشورہ دوں گا, خود فیصلہ کرو بھائی. تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں, جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا, کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو, مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے, تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے. طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے, طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں, پیر و مرشد سے پوچھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو مخلوق کے سامنے رونا, رو لیتا ہے انسان, کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے. ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے. میری عادت ہے, میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے, اللہ نہ کرے, تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا. جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا, کافی رمضان میں ہوا, کافی بیمار, اور ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا, احتیاط نہیں کی اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت, تھوڑی انسان اندر اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹیسٹ کروا لیتا, ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا, اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے بخار, فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن, میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 10-12 سال پرانی بات ہے. مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا, امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے, کیا ضرورت ہے شور مچانے کی. طبیعت کا ٹھیک ہونا, طبیعت کا خراب ہونا, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, نارمل ہیں. کبھی ٹھیک ہوگا, کبھی خراب ہوگا, کبھی مرے گا, کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ. پھر لوگوں کے فون آنا شروع, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے, وہ ایک درد سر بن جاتے ہیں انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے, اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی, لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا, میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے, میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے, میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, نام رکھنا. تو ایک دن ایسا ہوا, فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی, اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیگ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانی, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں, آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا, خیر ٹھیک کر دے اس کو. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں, اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے
کسی کی سن لیں. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو. کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے, آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں. صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتہ چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں, اللہ کے سامنے. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک, پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم. ایسے ہی رہو, تو کون ہے اور کیا وہ تو کون ہے, ہمیں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رحموتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات. دیکھو دو غلط چیزیں ہیں, لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے, غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے, مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کہ نہیں یہ ہو گیا فلان ہو گیا, اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت
بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم۔ اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو، بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو۔ ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو۔ آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے، اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ آدمی حیران ہوتا ہے، تم نے پہلے سے ہی اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا لو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو، جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے۔ یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں۔ کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان۔ تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی، جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ جن جو آیات میں نے پڑھی ہیں، آپ جب ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں پر مذہب کی کوئی زیادہ ویلیو، کوئی مذہبی اسٹیٹ نہیں ہے، یہاں سب کو آزادی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اس کنٹری کی، آپ جو مذہب رکھنا چاہیں آپ کو آزادی دی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے دو چیزوں کا، ایک مزے کی ہو اور ایک کڑوی ہو، تو آپ کس چیز کو اختیار کرو گے؟ بولو، مزے کی چیز۔ ایک چیز ہے مزے کی، جب میاں بیوی میں سیپریشن ہوتی ہے نا تو بچہ اس کے پاس جاتا ہے، ماں باپ میں اس کو چوز کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے جو اس کو زیادہ مزے کرائے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ہم نے دیکھا ہے خاندانوں میں، یعنی لوگوں میں یہ چیز نظر آئی ہے ہمیں کہ بچہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس کے بارے میں بچے کو خیال ہو کہ تربیت نہیں، جہاں مجھے مزے زیادہ۔ نانی کے گھر بچے اکثر شوق سے جاتے ہیں، دادی دادا کے ہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بچے ننیال میں لاڈ پیار زیادہ ملتا ہے، ددیال میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ددیال ہے نا اس میں تربیت کا عنصر رکھا ہے۔ یہاں تو ددیال ننیال سمجھنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے، دیسی علاقوں کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، تو جب انسان کے پاس دو چیزوں کا آپشن ہوتا ہے، ایک مزے کی ہو اور ایک کڑوی ہو، تو وہ کس کو پسند کرے گا؟ مزے کی چیز کو۔ تو آپ کو یہاں پر مذہب بھی ہے آپ کے سامنے، یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، بھائی جس نے مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے روزہ رکھنا ہے بولو رکھے، جس خاتون نے پردہ کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا ہے نہیں کرے، جس نے شراب پینی ہے پی لے، جس نے نہیں پینی ہے منہ سے بولنے پر بھی کوئی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے، یہ بھی کیا آزادی ہے۔ جس نے نہیں پینی ہے نہ پیے، سمجھ رہے ہو؟ جس نے نکاح کرنا ہے کر لے، جس نے زنا کرنا ہے کر لے، بیوی بنا کے رکھنا ہے بنا لے، گرل فرینڈ بنا کے رکھنا ہے بنا لے، وسیم بھائی سے دوستی لگا لے۔ یا خیال ہے بھائی گرل فرینڈ کی بھی تکلف کی اب ضرورت نہیں رہی، آپ کو غفار پسند آ رہا ہے چلو غفار کے ساتھ ہو، کیا خیال ہے؟ جمشید اچھا لگ رہا ہے آئی لو یو جمشید کو بول دو۔ یہاں کس طرح کی کوئی پابندی، پاکستان میں تو آپ ابا سے بولو ابو میں آپ کی بہو جمشید کو بنا کے لاؤں گا، ابا بولے گا بیٹا تو کیا دماغ سیٹ ہے؟ یہاں ابا کو بولنے کی اجازت نہیں، آپ کیس کر دو، میرا ابا مجھے منع کر رہا ہے، میری بیسک رائٹ نہیں دینا، مجھے جمشید پسند ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمودہ سے شادی کرو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ آزادی ہے بھائی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نہیں، لائف کو انجوائے کرو، مستیاں ہیں لائف، مزے اڑاؤ۔ ہاں کچھ پابندیاں انہوں نے بھی لگائی ہیں کہ اتنے مزے نہ اڑاؤ کہ دوسروں کے مزوں میں رکاوٹ بننا شروع کر دو۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرو، اتنی نہ پیو کہ دوسروں کو توڑتے پھوڑتے چلے جاؤ، تو لمٹ، تھوڑا سا ٹیسٹ ویسٹ کا سسٹم بنایا ہوا ہے سب لوگ، ان لوگوں نے
تو یہاں آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ، سمجھ رہے، بہت زیادہ آپشن ہے۔ انسان کی نیچر کیا ہے، طبیعت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہم نے جلد باز پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی کا جو مزہ ہے وہ لے لو، فیوچر کو مت دیکھو، مستقبل میں کیا ہوگا مت دیکھو۔ جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، ہر ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب ہے، پھر بھی پوری ڈبیاں پی جاتے ہیں، پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں، لنگس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں صبح شام۔ بلکہ کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں بنائی گئی ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں کہ اس کے قریب آئے ہو سکتا ہے ایسے ہو جاؤ، یعنی کرنٹ لگے گا اور ایسے نہ ہو جاؤ، پھر بھی لوگ قریب آ رہے ہوتے ہیں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی طبیعت کیا ہے، عادت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فوری مزہ جس چیز میں آ رہا ہے بس اس کو حاصل کر لو، بریک نہ لگاؤ۔ پیغمبروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو ہر لذت، ہر مزے کی چیز ایسی نہیں ہے جسے حاصل کر لیا جائے، کچھ مزے ایسے ہیں جس سے بڑے مزے کرکرے ہو جائیں گے تمہارے۔ اب دیکھو جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، وقتی طور پر تو ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، ادھر توجہ میری طرف، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کے بعد ان کے مزے خراب ہو، ان کو ہر تھوڑی دیر میں چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے، نشے کی چیز چاہیے، نہیں پیئیں گے کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی۔ جتنا تگڑا مزہ ہوگا نا اتنی ہی کھوپڑی کو زیادہ خراب کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی چرس پی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں تو بولے کہ مجھ سے بڑا تجربہ ہے، لیکن چرسیوں سے پوچھو اور ہیروئنسیوں سے پوچھو، ہیروئنسی کہے گا کہ جو مزہ ہیروئن میں ہے نا، چرسی نے کبھی وہ مزہ خواب میں بھی بولو نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا۔ لیکن ہیروئنسی کی حالت چرسی سے 10 گنا زیادہ خراب۔ میں نے مرتے ہوئے دیکھی ہیروئنسی، بہت کراچی میں بہت ہوا کرتے تھے ہیروئنسی، پتہ نہیں گئے کہاں ہو، اللہ خیر کرے، کہاں چلے گئے اللہ۔ تو اتنے مرے ہیں، اتنی سسک کے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو انسان کی عادت کیا ہے؟ جہاں مزہ نظر آئے گا نا اس طرف بھاگتا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ ہر مزہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، دیکھو یہ چیزیں تمہیں سیکولر لوگ نہیں بتائیں گے، یہ چیزیں تمہیں سائنسدان بولو نہیں بتائیں گے، یہ تمہیں فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرے بیان پہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، امریکہ میں، جاپان میں اتنے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ خلائی سیارے آسمانوں میں بھیج رہے ہیں، یہ مدرسوں کا پڑھا ہوا مولوی وہاں کیا کرنے گیا بھائی؟ ان لیکچرار اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں یہ مولانا کیا جاپانیوں کو جا کے سمجھائے گا، یہ مولانا امریکہ میں جا کے سمجھائے گا؟ بھائی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مولانا کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بولو نہیں سمجھائے گا، وہ مولانا ہی کو سمجھائے گا آپ کو۔ اور یہ مولانا یہودیوں میں بھی ہوتے تھے، عیسائیوں میں بھی ہوتے تھے، جب تک یہود و نصارہ اپنے دین اور مذہب پہ مضبوط تھے، جب تک اوریجنل دین پہ، تحریف شدہ دین پہ نہیں، اوریجنل دین پہ مضبوط تھے، اس وقت زیادہ اچھی حالت میں تھے۔ جب اپنے اوریجنل دین سے ہٹے ہیں تو ترقی اور مادی اسباب کے باوجود ناکام ہوئے ہیں۔ اللہ اگر غریب کو خودکشی کرائے نا تو سمجھ میں آتا ہے، مالدار کو خودکشی کرائے تو یہ عبرت ہے۔ بھائی غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہا ہو، اس کا مطلب بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ ہو کے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو، اس کا مطلب کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس کی ضرورت آپ کو بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن میں بیٹھا رہے، پریشان بیٹھا رہے، اس کا مطلب کچھ ایسا آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب کچھ اکٹھا کر لیا، کچھ رہ گیا آپ سے۔ اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو شیر کو جنگل میں کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا، بھوکا بیٹھا رہتا ہے، کئی ہفتوں بیچارہ پڑا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے ہرن مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہے بھائی ہرن لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ کبھی کیا کرتا ہے شکار شیر کرتا ہے،
کوئی اور کھا جاتا ہے اس کو. جنگل میں اس کے لیے ٹینشنیں زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک لائف گزار کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے شیر کو اٹھا کے زو میں چڑیا گھر میں بند کر دیا. آپ نے کہا شیر کے پاس تمام تر سہولتیں جنگل میں میسر ہیں، لیکن لگژری لائف نہیں ہے اس کی لائف لگژری نہیں. وہی 1000 سال پہلے جیسے شیر رہا کرتے تھے اسی طرح بیچارہ چیر پھاڑ کرتا ہے، چیچڑے کھا رہا ہے، کبھی کچھ کھاتا ہے، کچھ لگڑ بگڑ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ایک خوبصورت لائف دیتے ہیں. جیسے آپ کو امریکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت گٹر کے ڈھکن لیس لائف آپ کو ملی، صحیح ہے نا؟ اتنی خوبصورت لائف آپ کو یہاں ملی ہوئی ہے. اب میں کیا تعریفیں کروں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، شیر کو اٹھا کے ہم نے زو میں چڑیا گھر میں بند کر. ہم نے کہا یار ہمیں اس پہ بڑا ترس آیا. ہم نے کہا تو مٹی میں سوتا تھا، آج کے بعد تیرے لیے ڈبل بیڈ کا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیا انتظام ہوگا؟ ڈبل بیڈ کا. ہم نے ڈبل بیڈ کا انتظام. اے سی یہاں تو فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں 75 کیا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی ابلنا شروع ہو جائیں گے، اس کو کچھ کم کرو یار. وہ کہہ رہا میں 78 کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے، تو پگھل نہ جائے کہیں. بعض لوگوں کی ہڈیوں میں روڈ ووڈ پڑی ہوتی ہے، پگھل جائے گی. ہمیں ادھر فارن ہائٹ چل رہا ہے، مائل گاڑی چلا رہے ہیں، وہ تو مائلز میں چلا رہے ہیں. ہم تو بہت کنفیوز ہو رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا بھائی، اس کو 75 پہ فارن ہائٹ پہ ٹیمپریچر کر دیا شیر کے لیے. پھر آپ نے شیر سے بولا کہ یار تم ہر وقت شکار کرتے ہو اور گوشت اور یہ کچے چیچڑے بیچڑے بھی، تھوڑا سا لائف میں ڈفرینٹ، کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہونا چاہیے. کچھ تھوڑا سا لائف میں جو ہے نا چینجنگ آنی چاہیے. ایک ہی طرح کا ہرن کھا کے کبھی گدھے کھا رہے ہو، کبھی زیبرا کھا رہے ہو، کیا ہے؟ آج ہم تمہیں بہاری کباب بنا کے کھلاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آج ہم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ بہاری کباب. اب تکے بنا رہے ہیں آپ شیر کے لیے، کیا بنا رہے ہیں؟ بہاری کباب. اچھا شیر کچھار میں رہتا ہے. اب میں زیادہ نہیں اس موضوع کو بولوں گا، خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی دائیں بائیں، اکیلا شیر بیچ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو شیر ہے نا، اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے اتنی شیرنیاں رکھنے سے. کیا خیال ہے؟ وہ تو جو کر رہا ہے وہ میں بتاؤں گا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شیرنیاں ادھر شیر سے بھی اس کا ریلیشن، اور ادھر جنگل کے دوسرے شیر سے بھی ان کا ریلیشن، اور ادھر جنگل کے اس سے بھی سیٹنگ چل رہی ہے، فون پہ باتیں چل رہی ہیں تیسرے شیر سے. ایسا نہیں ہوتا. شیر باقاعدہ شادی کر کے رہتا ہے. ایک شیر ہوگا اور دائیں بائیں شیرنیوں کا حساب. اور اس جنگل میں دوسرے شیر کی انٹری، جو خاندانی شیر ہوتے ہیں ان کی باپ کو پتہ نہیں شیروں کا سیٹ اپ بھی خراب ہو گیا. تو باقاعدہ ایسے جنگل میں اس طرح ہے. اچھا شیر کیا کرتا ہے؟ شیر میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے. شیر کیا کرتا ہے؟ شکار شیرنی کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکومنٹریز میں، شیر جو ہے نا، شیر وہ جب شیرنی کسی مشکل میں پھنس جائے گی تو آئے گا. ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا لکڑ پکڑ، ہائینا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ہائینا. بڑے عجیب سا گندی شکل کا جانور ہے. تو ہوا یہ کہ شیرنی کو چاروں طرف سے وہ جو لکڑ بگڑتے ہیں، ہم تو اردو میں ہی بولتے ہیں اس کو لکڑ بگڑ، لگتے وہ لکڑ بگڑ گئی، تو وہ انہوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے. اب شیرنی مقابلہ، تو یہ اوریجنل ڈاکومنٹری ہے کہ جو گورے بناتے ہیں نا جا کے جنگلوں میں. تو اب گھیر لیا تو شیرنی ٹینشن میں کہ یار ان سے میں کیسے لڑوں. اب وہ قریب آ رہے ہیں اس کو کہ حملہ کرنے کے. اچھا شیر مستنڈا پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر کیا ہے شیر کی. شیر جو ہے نا وہ مستنڈا بن کے پڑا ہوا ہے، ایسے آرام سے سو رہا ہے. شیرنی دیکھ رہی ہے کہ بہت اٹھ، دشمن آ رہے ہیں، تیری بیوی کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اے بھائی، اور تو مستنڈا بن کے پڑا. وہ دہاڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. جب زیادہ چیخ و پکار ہوئی نا تو شیر بالکل ٹینشن نہیں لے رہا. شیر ہے ریلیکس. ایک صاحب گئے نا، بندہ لیٹا ہوا تھا دریا کے کنارے، آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ، آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. اچھا خیر. تو اب جو شیر ہے اس نے کیا کیا، وہ بہت آرام سے ریلیکس. تو اب وہ ایک آنکھ کھلی اس میں، یعنی کم بخت اتنی بھی توفیق مل رہی. وہ کہہ رہے کہ جو کام ایک آنکھ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کیوں. ایک آنکھ سے دیکھا کہ سچویشن ہے کیا، ایسے کھول کے نہ دیکھ رہے کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں.
تو دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، 4-10 غلط قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور میری وائف جو ہے وہ ہے تو بہرحال شیرنی نا، وہ شیرنی اگنور کیا ہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل ہمارے لیے، مسائل چھوٹی موٹی، یہ ہمارے جیسے تو کیا بات ہے، استغفر اللہ، کچھ منہ سے سیاسی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے چھوٹی بڑی کرپشن مسئلہ نہیں ہوتا کیا۔ اچھا خیر، تو شیر نے جو ہے نا ایک آنکھ کھول کے دیکھا، ایک آنکھ کھول کے دیکھا کہ حالات کا جائزہ لیا، ایسے کر ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لڑ لیں گے، تو لیکن وہ نہیں لڑ پا رہی بیچاری، اب وہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے، اچانک شیر نے چھلانگ ماری ہے، اور جا کے وہ جو لگڑ پگڑ تھا نا، اس کو ایک رکھ کے تھماٹ لگایا اور سارے چیختے ہوئے۔ یعنی شیر اس سچویشن کو بہت ہلکا لے رہا ہے کہ بالکل اینڈ میں جب دیکھوں گا کہ شیرنی اب لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے، تو اینڈ میں کوئی زیادہ یہ نہیں کہ بدماشیاں ہوئے تیری ایسی کی تیسی، یہ چھچورے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ لڑتے ہیں تو باتیں بہت کرتے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے ہوتے، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ دھمکیاں دینے میں، جیسے بلیاں لڑتی ہیں نا، بلیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے، بلے جب لڑتے ہیں نا آپس میں تو اتنی لمبی ان کی بحث ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار لڑکے تھپڑ چھپڑ مار کے جان چھڑاؤ، کیا گھنٹہ دھومے پلا کے نا بس سمجھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جو حق پر ہوتا ہے نا، یہ میں بھول نہ جاؤں، یہ شعر کا واقعہ ہے، اس میں بہت عبرت ہے، یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے، اس کو کہیں آپ نے نہ سمجھو میں کوئی یہاں آپ کو لطائف سنانے کے لیے آیا ہوں، تو جس کے اندر یہ پھر آخر میں سناؤں گا، میرا بیان میرا رہ جائے گا۔ یہ شعر کتے اور بلی کا واقعہ ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ تو شیر اٹھا اور ایک ٹماٹ لگایا، بدتمیز یہاں سے وہ بھاگ گئے۔ تو یہ شیر کی نیچر ہے، یہ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ نے۔ اب آپ نے کیا کیا، شیر اسی سٹائل میں رہنا پسند کرتا ہے، یہی سٹائل ہے شیر کا۔ آپ نے کیا کیا، آپ کو شیر کو ترس آیا، آپ شیر کو اٹھا کے لے آئے اپنے گھر میں، ڈبل بیڈ، کمبل، 75 فارنہائٹ آپ نے اس کا ٹیمپریچر کر دیا، اور پھر آپ نے کہا تو کتنا تھکا ہوا ہے اور کتنی محنت کر کے ہرن کا شکار کرتا ہے، تو ہم تجھے کیا بنا کے دیں گے، بہاری کباب بنا کے، کوفتے، چپلی کباب، بہاری کباب، مختلف چیزیں آپ اس کو کھلا رہے ہو۔ پھر آپ نے اس کا شیرنی سے ریلیشن کی بھی ایسی کہ وہ جو لڑتا تھا نا شیرنی کے لیے، وہ بھی کب کوئی آ ہی نہیں رہا لڑنے کو، لگڑ بگڑ نہیں آ رہا، کہاں سے لڑے گا وہ شیرنی کی خاطر۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، شیر خودکشی کر کے مرے گا کہ نہیں؟ بھائی اب کوئی ماہر نفسیات تجزیہ کرے، یار ساری چیزیں تو چلو کچا، وہ یہ چپلی کباب نہیں کھاتا، کچا گوشت ہی کھلا دو آپ اس کو، لیکن آپ نے اس کو گدے اور صوفے دے دیے، نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ تھوڑے دنوں میں شیر بندوق اٹھائے گا، یا تو آپ کو گولی مار دے گا یا اپنے آپ کو گولی مار مر جائے گا، یا شیر کے شیر سے تعلقات ہو جائیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی وہ جب شیرنی نہیں ملے گی نا تو وہ بھی کہے گا یار یہ کوئی لا پاس ہونا چاہیے، تو پھر لڑے گا کس کے لیے؟ مرد عورت کے لیے جو ہے نا جان دیتا ہے، اس کو ایک مردانگی کا احساس ہوتا ہے، جمشید کے لیے تھوڑی دے گا کوئی جان۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی جمشید بھائی بیٹھے ہیں تو معذرت۔ تو اب دیکھو کیا مسئلہ ہے، شیر کی زندگی میں سب کچھ تھا، اسے کچا گوشت بھی مل رہا تھا، اسے ٹیمپریچر بھی نارمل جتنا شیروں کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ نے اس کی زندگی میں ایک چیز کی کمی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، نیچر، فطرت۔ جب فطرت اس کی زندگی سے نکل گئی، نیچر سے دور کر دیا، ڈپریشن میں جانا شروع ہو۔ خوب سمجھ لیں، انسان کی زندگی کے 2 رخ ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی ہم تو نیچر سے دور نہیں ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو نیچر پہ ہیں۔ نہ دیکھو، انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جانوروں کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے، جسمانی، روحانی پہلو جانوروں کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ میں مثالوں سے ذرا بات کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو انسان جو ہے نا یہ مہذب حیوان ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک تہذیب یافتہ حیوان ہے تو میڈیکل سائنس کی نظر میں یہ حیوان ہی، لیکن یہ تہذیب یافتہ حیوان ہے۔ اس میں اس کو محبت ہوتی ہے، اس کو حسد ہوتا ہے، اس کو بغض ہوتا ہے، اس کو نفرت ہوتا ہے، اس کو جیلسی بھی ہوتی ہے، اس میں بہادری بھی ہوتی ہے، اس میں بزدلی بھی ہوتی ہے، اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے، اور اس میں وفا بھی ہوتی ہے، اس میں بے وفائی بھی ہوتی ہے۔ انسان کی جو عادتیں ہیں
جو روحانی زندگی کے جو اخلاقی زندگی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، روحانی سے زیادہ آسان لفظ ہے اخلاقی. انسان کی زندگی کا ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک مادی پہلو ہے. مادی پہلو میں بھی ہمیں نیچر سے محبت کرنی پڑے گی. نیچر سے ہم دور ہوں گے تو خودکشی کی طرف جائیں گے. آج ساری دنیا کے ڈاکٹر ہمیں منع کر رہے ہیں پیزا برگر مت کھاؤ. کیوں؟ صدیوں سے انسان پیزے برگر نہیں کھاتا آیا. ہمارے آنکھوں کو اللہ نے پیزے برگر کے حساب سے ڈیزائن، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں کیا. ہمارے لنگس کو سگریٹ کے دھوؤں کے حساب سے ڈیزائن، بولو، نہیں کیا گیا. ہمارے گردوں کو اور ہمارے لیور کو شراب کے حساب سے ڈیزائن نہیں کیا گیا. ہمارے معدے کو کولڈ ڈرنک کے حساب سے ڈیزائن پانی کے حساب سے بنایا گیا. اس پانی ایسے جائے گا، یوں جا کے ایسے نکل آئے گا. اب پانی کے علاوہ کچھ اور جا رہا ہے، اس میں ایسڈ جا رہا ہے، گردے پریشان ہوتے ہیں یہ آ کیا رہا ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس میں چینی کو کدھر کرنا ہے، پانی کو کدھر کرنا ہے، ایسڈ کو کدھر کرنا ہے. تو تھوڑے دن کے بعد سارا سیٹ اپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے میٹھا کھانے کا حکم دیا، نیچرل شہد ہے اور جو بہت ساری چیزیں فائبر کے ساتھ ہم سیب کھاتے ہیں. ہم نے ان کا ڈاکٹر کی بات، آپ سب مجھ سے زیادہ یہ باتیں سمجھتے ہیں. ہم نے جوس پینا شروع کر دیا، ڈائریکٹ شوگر جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، موٹاپا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے آٹا پیدا کیا تھا چوکر اور چھلکے کے ساتھ، ہم نے اس کو سب نکال کے اس کا میدا بنا کے ربڑ بنا کے میں تو کھاتا ہوں، اللہ مغفرت فرمائے میری بھی، صحیح ہے نا، وہ پھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. تو کیا بیسیوں قسم کے مسائل ہیں یا نہیں؟ اس زمانے میں انسان کی ایج، جو لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے جلدی مر جاتے ہیں. پہلے یاد ہے ہم بوڑھے لوگوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، دادیاں نانیاں رہا کر، تو مارکیٹ سے دادی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اب دادی بننے سے پہلے فوت ہوتی جا رہی ہے، مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو مادی زندگی میں جب آپ نیچر سے بغاوت کرو گے، ڈاکٹر کہتے ہیں نا دھوپ نہیں لے رہے لوگ جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے. بھائی دھوپ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اللہ نے سورج پیدا کیا ہے اس لیے کہ یہ لگے دھوپ، اس لیے نہیں کہ ہم بچیں اس سے، گرمی سردی. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ بھئی نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں. جاگنگ کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، کیا ہے؟ تاکہ نیچر کے قریب آ جائیں. پہلے زمانے میں لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے، ویسے ہی جاگنگ کرنی پڑتی تھی. شیر پیچھے لگ جاتا تھا، اسپیڈ سے بھاگتے تھے وہ، سمجھ رہے ہو نا. کتا پیچھے لگ جائے. اب تو کتے اتنے ڈسپلن کتے ہیں یہاں کے، اتنے آرگنائز کتے ہیں، ہم پیچھے ہی نہیں لگتے کسی کے. تو پہلے زمانے میں اتنی تمیز تھوڑی تھی کتوں میں، کتا دیکھنے میں کتا لگتا تھا.